السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، ملک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے
امت مسلمہ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ذکر الہی۔ حضرات، ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے۔ بلکہ اعمال صالح کی ذکر اللہ روح ہے۔ کیا ہے؟ روح ہے۔ مفسرین کے قول کے مطابق کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی۔ کوئی چیز اللہ حاضر کیا، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والی ہو یا آسمان کی بلندیوں پر نوری مخلوق ہو یا انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے جنات کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کی مخلوق ہو، سارے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ اس قدر حالات جو ہیں وہ امت مسلمہ میں انسان ہی نہیں، جو امت مسلمہ میں رہتا ہوا جو ہر درد کو اپنے جسم پر محسوس نہ کرے۔ تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ ہم اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں جس سے میرے نبی رحمت نے کہا دل کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ جب دل کو سکون ملتا ہے تو 360 جوڑوں کو آٹومیٹک سکون ملتا ہے۔ حضرات، کیونکہ اللہ نے ذکر کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے بزنس پوائنٹ پہ، کسی بھی قسم کا چاہے بزنس ہے، آتے جاتے اور اپنے بچوں کی ہم یہ صبح شام تربیت کریں کہ خالی گھر کے حالات نہیں دیکھنے چاہیے، یہ ٹھیک چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں۔ جب تمہارا دل ایسا بن جائے گا اللہ تمہیں قیامت والے دن جنت کا وارث بنا دے گا۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں صبح شام اپنے بچوں میں یہ بات کنوے کرنی چاہیے، جہاں بزنس سمجھاتے ہیں، جہاں پڑھنا لکھنا سمجھاتے ہیں، نماز کی ترغیب کرواتے ہیں، وہاں ہم ان کو ذکر کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے۔ کیا پتا ہے کہ گھر کی ایک فیملی میں سے کوئی چھوٹا سا بچہ
زمین پر ذکر شروع کر دے اکیلا ہی، چھوٹا سا بچہ تھوتلی سی زبان سے ٹھیک بھی نہیں بولتا، ذکر شروع کر دے تو اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور امت مسلمہ کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ وہ قادر ہے۔ اللہ نے اس نیکی کو بڑا قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ذکر سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ عنکبوت 29 نمبر سورت آیت نمبر 45 میں، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہا میرے پیارے محبوب، یہ بات اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی رحمت کو کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی امت کو بتا دے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ کہا قرآن کی اپنے گھروں میں اپنے بزنس پوائنٹ پہ تلاوت کرے اور میری یاد کے لیے نماز پڑھے، اور کہا یہ ذہن میں رکھ لے، جب تم اے میرے پیارے محبوب تمہارے جیسی نماز تمہاری امت میں پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اسے فحشی والے کام سے روک دیں گے۔ کہا یہ فحش بے حیائی کو نماز روک دیتی ہے، بیریل بن جاتی ہے، اور کہا ساتھ یہ کیا کرے، والا ذکر اللہ اکبر، تیرے رب کا ذکر کیا ہے سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون۔ کہا کچھ لوگ جو ہیں اس بات سے غافل ہیں، اس بات سے غافل ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام میں سورۃ حشر 59 نمبر سورت آیت نمبر 1 میں کہ دیکھیں اللہ نے کیا بتایا ہے، یا میرے محبوب ان کو بتا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین آسمان کی کوئی ایسی چیز نہیں جو تیرے رب کی پاکی بیان نہیں کرتی، بزرگی بیان نہیں کرتی، شان بیان نہیں کرتی۔ اسی لیے کثرت سے اللہ نے ایمان والوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان لے کر آئے اللہ پر۔ کس پر ایمان لے کر آئے؟ اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر، پہلے جو رسول ہوئے ان پر۔ یہاں تک نہیں، ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں جنت پر بھی اور جہنم پر بھی۔ کہاں ان کو پیغام دے دے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 41 سے 42،
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. کہا اے ایمان والو، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ کہا اے ایمان والو، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، اور صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ صبح شام کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو۔ کس طرح؟ جیسے ابو بکر بیان کرتے رہے، وہ ایسے بولتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے عمر بیان کرتے رہے۔ میرا جمعہ کہیں اور الفاظوں کی طرف نہ نکل جائے، ایسے نہیں عمر بیان کرتے رہے۔ عمر اتنا ذکر کرتے تھے کہ سورج کو آرڈر جاری کیا تو سورج نے اپنی گرمی کو سمیٹ لیا۔ دریا کو عمر نے لیٹر لکھا، دریا نے اپنی روانی چلا دی، کیونکہ عمر رب سے ڈرتا تھا۔ عثمان نے ذکر کیا، ذوالنورین بن گئے۔ علی نے ذکر کیا، حیدر کرار بن گئے۔ 1,44,000 صحابہ نے کیا، صحابی رسول بن گئے۔ اللہ نے ذکر کرنے والوں کی صفت بیان کی، ایسے نام نہیں لیا۔ سورۃ آل عمران 3 سورۃ آیت نمبر 191 میں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آمین آمین۔ یہ صحابہ کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ کہا کہ یہ صاحب کو تھوڑا سا اس کو کھولے، کہا کہ یہ میرے نبی تیرے چاہنے والے کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو کیسے بلا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ذکر کرتے ہیں، ساتھ تیرے رب کی زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہمارا رب کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرنے والا۔ ان آیتوں کا یہ ترجمہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا لے کا، پھر ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ کا ہم بھی رب ہو کر کہتے ہیں ہم بھی ان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ نے ایک دن نبی رحمت کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج مطہرات آئیں،
کہنے لگی سارے حکم مردوں کے لیے ہیں، کیا ہماری کوئی شان نہیں ہے؟ عورتوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے؟ نبی رحمت مسکرانے لگ پڑے۔ سورت احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 35 میں میرے آقا مسکرانے لگ پڑے۔ یہاں مسکرائے، ادھر ازواج مطہرات نے یہ بات کہی، کہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عنہا اجمعین۔ ادھر اللہ نے شان بیان کر دی، ہماری امی جان کی شان بیان کر دی، اور کہا جو کوئی بھی عورت امت مسلمہ میں اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ نے اس شان کو قرآن بنا دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آمین کہنا آپ نے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ کہا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی، اللہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے والے مرد اور کھڑے ہونے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں گمنام خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کہا کہ اپنے اعضائے مخصوصہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کہا اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور مرد یاد کرنے والی عورتیں، کہا اے میرے پیارے محبوب، کہو صلی اللہ، کہا جا اے میرے پیارے محبوب، تیرا رب گارنٹی دیتا ہے اس صف میں جو ہوگا تیرا رب ان کو مغفرت کے سرٹیفکیٹ بھی دے گا اور جنت بھی الاٹ کر دے گا۔ حضرات، تو پھر صبح شام ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. آج اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میرے پانی پینے سے کوئی پریشان نہ ہو، میں بڑی دفعہ یہ حوالے بتا چکا ہوں. میرا ذہن تو سوچن میں یہ ہو کہ کھڑے ہو کے پانی پینا. الگ کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنا وہ پوچھ سکتا ہے. کہا کہ تین کیٹیگری کے لوگ جن کی دعا رد ہوتی، کوئی بھی شخص ان تین کیٹیگری کے لوگ کے پاس چلا جائے، سمجھے کہ اللہ نے اس کی دعا رد کرنی ہی نہیں، پکی. وہ تین کیٹیگری کے لوگ کون سے ہیں؟ صحیح الجامع الصغیر میں 3064 نمبر پر حدیث ہے. نبی رحمت نے کہا، پہلا کیٹیگری والمظلوم. آپ کو پتا چل رہا ہو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ مظلوم بندہ ہے. اس میں ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، نہیں، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اس پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس کے پاس جا کے کون یار ساڑھیا سے دعا کر دے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے. دوسرا والامام المقسط، اے اللہ یہ کیٹیگری ہمارے سینے میں ڈال دے، سب اہل علم کے مولویوں کے سینے میں ڈال دے. کہا جو انصاف کرنے والا امام ہے، عدل و انصاف کرنے والا امام، جاؤ اس کے پاس جا کر کہو کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ فوری طور پر دعا قبول کر لیتے. تیسرا ہم الذاکر اللہ کثیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا وہ شخص جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. تین کیٹیگری کے لوگ میں نے بتائے جن کی دعا اللہ کے عرش کو جا کے لگتی ہے. ایک سیکنڈ سے پہلے جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، اللہ نے تعریف کی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 152 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اعلیٰ جماعت میں یاد کروں، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا. یہی بس نہیں، کہا بس میری ناشکری کرنی نہیں. صحیح البخاری میں 660 نمبر پر حدیث ہے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو تمہارے رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آپ میں کون کون جانا چاہتا ہے اس سائے کے نیچے؟ اللہ کے عرش کی بات کر رہا ہوں، عام بات نہیں کر رہا. اب پونے ہاتھ کھڑا کر دینا مطلب پیچھے تھوڑا جا رہنا چاہتے ہیں. اے اللہ میں بھی رہنا چاہتا ہوں، اللہ ہم سب گناہگار کو اس عرش کے سائے کے نیچے داخل کر دیں. کہا کہ پھر آپ یہ ایک
ذرا کام لازم پکڑ لے، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، لیٹتے. کہا بس پھر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نوجوان توجہ میری طرف، یہ اس کو ہی عرش کا سایہ ملے گا جس کی یہ حالت ہوگی. کہا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو اس کے چہرے پہ آ گیا، اللہ کے ڈر سے اس کا آنکھوں سے آنسو اس کے چہرے پہ آ گیا. کہا قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان و دل کی شہادت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، کس سے؟ اللہ سے. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، چکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے چکاؤ. مببر ہے شرکت سے اس کی خدائی، محبر ہے شرکت سے اس کی خدائی. نہیں ہے اس کے آگے کسی کی بڑائی. حضرات، ذکر کی دو قسمیں ہیں. پہلے یہ احساس کروا رہا تھا کہ ذکر کتنا لازم ہے زندگی میں. بندہ در بدر پھرتا ہے اور تم ذکر کرو، اللہ تمہارے حال بھی نکال دے گا، ہر پریشانی دور بھی کر دے گا. ایک بندہ اپنے کسی چاہنے والے کو مسئلہ بتاتا ہے تو خود ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو مسئلہ تو ایسے حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ تو تب بھی حل ہوگا جب اس کو یاد بھی رکھو گے. وہ پھر زمین پر اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا. ایک ذکر خاص ہے، ایک ذکر خاص ہے جس سے مراد وہ خاص دعائیں، وہ اذکار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. یعنی نماز کے اوقات کے بعد اور ان کے تعداد اور متعین ہیں، جیسے فرضی نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار. صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ہر پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، صبح شام یہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. معاملے میں آسانی چاہتا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. جس شخص نے 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ دن میں یہ کلمات پڑھے،
سبحان اللہ و بحمدہ. اب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، آگے سے جواب آتا ہے صدقتا، اے میرے بندے تم نے سچ کہا کہ تیرا رب پاک ہے. 100 دفعہ پڑھتا ہے. کہا قیامت والے دن اس سے زیادہ نیکیاں لانے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اس سے زیادہ کو پڑھے پھر ہو سکتا ہے. صحیح البخاری میں نا اللہ امام بخاری پر کروٹ رحمت نازل فرمائے. بخاری میں ٹوٹل احادیث 7563 ہے. اب وہ 7563 امام بخاری ایسے نہیں بنے، ماں کی دعاؤں سے امام بخاری بنے. آدی بخاری محمد بن اسماعیل نے روضہ رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر لکھی ہے، اور آدی بخاری جو ہے وہ حتیم نے چاند کی روشنی میں لکھی ہے. آخری حدیث بڑے پیاری لے کر آئے صحیح البخاری میں. آخری حدیث، پہلی حدیث لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، جس کا یہ مطلب تھا لوگوں نبی رحمت کہتے تھے اپنی نیت کو ٹھیک کر لو. پھر آخر میں لے کر آئے آخری 7563 نمبر حدیث، جس کو بزرگ پنجابی میں پڑھتے ہیں تو اس کی الگ ہی لذت ہوتی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان کلمات کو عام نہ سمجھو، کیا جو ان کو کثرت سے پڑھتا ہے قیامت والے دن ان کلمات کو اللہ زبان بھی دے دے گا، آنکھیں بھی دے دے گا. ایک طرف ترازو میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگا، دوسرے طرف گناہ ہوں گے، اللہ نیکیوں میں بدل کر جنت الاٹ کر دیں گے. میدان میں باری ہے، زبان پر جائے ہلکے، پر تیرے رب کے دربار میں اس کی شان بڑی ہے. حضرات محمد بن یوسف لکھتے ہیں 14 نمبر جلد اور 9 نمبر صفحے پہ کہ نبی رحمت ایک دن گزرے تو دیکھتے کیا ہے، ایک صحابی نے ایک ہرنی پکڑ لی. کیا پکڑ لی ہے؟ ہرن تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ مذکر ہے، مونس کا نام لینا. ہرنی پکڑ لی. نبی رحمت کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے کہ ہرنی باندھی ہوئی ہے. آپ وہاں سے گزرے، آپ میرے گلے کے لیے دعا کر دیں. یہ رمضان میں ہی زیادہ زور لگا ہے، آپ دعا کریں اللہ میرے گلے کو ٹھیک کر دے. دیکھتے کیا ہے وہ ہرنی باندھی ہوئی ہے. پاس سے نبی رحمت گزرے، صحابی پاس نہیں تھے، کہو صلی اللہ
ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگ پڑی. ہرنی رونے لگ پڑی. اے اللہ، جس ہرنی نے میرے محبوب کو دیکھا، اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما. جب دیکھا ہرنی رو رہی ہے، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، آپ کا صحابی مجھے پکڑ لایا ہے، مجھے ذبح بھی نہیں کرتا، کھاتا بھی نہیں ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے پیچھے بچے ہیں. ماں تو ماں ہے، چاہے جانور کی کیوں نہ ہو. کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، دودھ پینے والے، آپ ذرا درخواست کریں اس سے کہ یہ مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کے ایسے واپس آؤں، تیرا اور آپ کا وعدہ. نبی رحمت نے بلایا صحابی کو، کہا اس کو چھوڑ دے. پہلے اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پاس آپ کے آنا ہی تھا. کہا نہیں، بعد میں یہ بات ہوگی، پہلے ذرا اس کو چھوڑ دے. میں محمد گارنٹی دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی، اس کے بچے ہیں. اب وہ ہرنی دوڑ پڑی، بچوں کے پاس پہنچی. نبی رحمت علم غیب جانتے، مفسرین نے لکھا نقشہ ہی ایک پیش کیا ہے. اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. مفسرین کہتے ہیں وہ پلاتے ہوئے کہتی ہوگی اور جلدی سے میرے بچوں پی لو، واپسی کا وعدہ میں نے کملی والے سے کیا ہے. اتنی ہرنی احترام کرے میرے محبوب کا، ہم اس کی امت ہیں. کہتی ہوگی اپنے بچوں کو جلدی پی لو، واپسی کا وعدہ میں نے محمد سے کیا. جب وہ واپس پہنچی، صحابی بھی حیران ہو گیا. کہنے لگی اللہ کے رسول میں حاضر، اب آپ جو حکم کریں. میں نے بچوں کو دودھ پلانا تھا، پلا لیا. صحابی نے یہ واقعہ دیکھا. صحابی کہنے لگا میں نے آپ کو اللہ کے رسول یہ تحفے میں دے دی. جب تحفے میں دی، اللہ کے رسول نے کہا تو نے مجھے گفٹ کر دی ہے، تحفہ دیا ہے. کہا ہاں. آپ نے ہرنی کی طرف اپنا رحمت والا چہرہ اٹھایا، کہا جا، تو نے محمد کے حکم کا احترام رکھا ہے، محمد نے بھی تمہیں آزاد کر دیا. ہرنی نے اسی وقت اپنے ہرنی نبی رحمت کے آگے نہیں جھکی. ہرنی نے اسی وقت سجدے میں گر گئی. اور نبی رحمت کہتے ہیں کہ ہرنی نے وہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے جو فرشتے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ہرنی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ادھر سے چل پڑی. تو ہم تو پھر اس کی امت ہے، ہمیں صبح شام کیا کرنا چاہیے؟ کس قدر اللہ نے، پچھلا جمعہ آپ نے سنا ہے کہ قدرت جو ہے وہ فطرت پر کیا ہے؟ غالب ہے. وہ ذبح کرنے لایا ہے، پر اس نے کہا میرا حکم ہی اس کے بارے میں اور ہے، تو اس کو ذبح نہیں کر سکتا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صبح شام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے. جیسے سید الاستغفار ہے، یہ کبھی زندگی میں نوجوان یاد کر لینا، یہ بڑا بہت پیارا پیکیج ہے. یہ میرے بابا نے مجھے کہا تھا جب میں ابھی حدیث کا طالب علم نہیں تھا.
تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا بیٹا سید الاستغفار یاد کر لو. 303 نمبر صفحے پہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں 6306 نمبر پر حدیث ہے. کہا جو سید الاستغفار سب سے بڑا استغفار پڑھ لیتا ہے، سب سے بڑا استغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا يغفر الذنوب الا انت. اس وقت کا یاد کیا ہوا. ماں باپ تربیت کرتے ہیں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، رحمت بھی ہے نعمت بھی ہے. اس وقت کا یاد کیا ہوا. تب تو حدیث کا علم بھی نہیں پڑا ہوا تھا. بابا نے کہا یہ یاد کر لو بیٹا، یہ سب سے بڑا استغفار ہے. جو فجر کے بعد پڑھ لیتا ہے شام تک موت آ جائے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جاتا ہے. جو رات کو پڑھ لیتا ہے مغرب کے بعد، یہ میری روٹین ہے الحمدللہ، جب سے میں نے اپنے بابا سے سنا، استاد سے تو سنا ہی سنا، بابا سے سنا ہے. جو رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک موت آ جائے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے. چلو ایڈا وڈا نہیں تو چلو چھوٹا ہی یاد کر لو. سید ترغیب و ترہیب میں یاد تو کرنا چاہیے. سید الاستغفار سب سے بڑا استغفار ہے. سید ترغیب و ترہیب میں 657 نمبر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جس نے ایک دفعہ پڑھا، کیا پڑھا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبمحمد نبیا. مشکل ہے، 3 فکرے گواہی دے رہا ہے میں اپنے رب کے رب ہونے پہ کیا ہوں اور محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ کیا ہوں اور دین اسلام پہ کیا ہوں. میرے نبی نے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. یہی بس نہیں، یہ تو سنن ابی داؤد کی 1529 نمبر، یہ بھی میں روٹین سے پڑھتا ہوں، یہ تو دکھاوا نہیں ہے. اب کون سا دکھاوا رہ گیا. کہا پھر اگر فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے گا، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. پر پہلے شرط ہے کہ فجر دی نماز پڑھے. فجر پڑھی نہ ہوئے تے آخر رضیت باللہ ربا، یہ کیسا چکر ہے. کہا فجر کی نماز کے وقت توجہ آپ نے میری طرف، کہا جس نے 3 دفعہ پڑھا جاؤ قیامت والے دن اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ لَآخُذَنَّ بِيَدِي حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اس کا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں ہوگا. نبی رحمت نے کہا میں اس کو خود جنت میں داخل کروں گا. میرے بھائی، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. نہیں تو سورۃ رعد 13 نمبر سورت رعد پڑھ کر دیکھ لے، 28 نمبر آیت پڑھ کر دیکھ لے.
الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، گھروں میں بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بزنس پوائنٹ میں برکتیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں اپنے دل سے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کہتا ہوں، ذکر اللہ دا بڑا نرالا. میرا حد تانوں سمجھ نہیں آئی. ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا. دیکھا تھا ذرا ہوش آ گئی ہے، دل چھاش باش ہو گیا ہے، ہاش باش کر دیا اللہ نے دل کو. ذکر اللہ دا بڑا نرالا. میاں صاحب ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا. ذکر اللہ دا، یہ آپ پورا سسٹم دیکھ رہے، اللہ کی قسم یہ ذکر کی برکت سے چاہ رہا ہے، نیک نیتی اور ذکر کی برکت سے. آج میں ممبر پر یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ برکتیں ختم ہو جائے. 4 انسانوں کے دل میں اگر یہ 4 انسان کون ہیں جن کو آگے اللہ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کا اختیارات دیا ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک ہی انسان لے لے. میں اپنے بابا کو 2 ٹوک کہتا ہوں بڑے ادب سے کہ آج اگر ہماری نیت صاف نہ ہو، میری اور آپ کی نیت میں کوئی فرق آ جائے، دنیا چاہے جتنے مرضی باہر تماشے کرے، بین بجائے، کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹم کو. بس میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ ذکر سے تر ہونا چاہیے اور نیت کو صاف ہونی چاہیے. ذکر اللہ دا بڑا نرالا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے بابا اللہ زندگی سے دے، دنیا سے جائیں گے، پتہ نہیں پیچھے عمر کے ساتھ کیا کیا پہاڑ ایک دفعہ کھلیں گے، پتہ مجھے بھی ہے. ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا. ذکر دے موتی رول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں. او قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا. قبر دا ساتھی ٹول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں. او بڑے بڑے اس جگہ تے آئے، بڑے بڑے اس جگہ تے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے. او بستر کر کے نگول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا. صبح شام ایک ہی قسم سے رہتی ہے دل میں کہ اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے. میں بھی سمجھتا ہوں، پر اللہ اس سسٹم کو تو جانتا ہے، تیری ذات جانتی ہے کہ ہم کس قدر اس کو چاہنے والے، اس پر توجہ دینے والے، اس کے لیے دعائیں کرنے والے، جو نہیں دے سکتے دعائیں کرنے والے.
لیکن سب سے پہلے ہمارے دل کلیئر ہونے چاہیے، سارے دل کے پاس یہ دو دل کلیئر ہونے چاہیے، ایک بابا کا ہے ایک عمر کا، سیدھی صاف بات ہے، اور صبح شام ایک ہی بات ہوتی ہے، اللہ تو ہی دے رہا ہے، تو ہی چلا رہا ہے، یہ تیری طاقت ہے، بس ہم نیچے تیرے سے درخواست ہی کر رہے ہیں۔ کیسے درخواست کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدنی، اللہم عافنی، اللہم ارزقنی۔ یہ اس ذکر کو میں نے اپنے لیے لازم کیا ہوا۔ آپ ذرا کیفیت دیکھیں نبی رحمت کی، اس قدر ہمارے محبوب ذکر کرتے تھے، اس قدر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آج حدیث نوٹ کر لیں، صحیح مسلم میں 3373 نمبر، کہا کہ میرے آقا صبح شام چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے، جب پانی ختم ہو گیا، پانی نہ ملا وضو کا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آقا کی بابرکت انگلیوں سے اللہ کی رحمت سے پانی جاری ہوا، کس کی انگلیوں سے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہاں سے انگلیوں سے پانی جاری ہوا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کان لگا لیا ان پانی کو وضو کرنے سے پہلے، کہا جب میں نے کان لگایا اس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، رب کی قدرت فطرت پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ کہا جب میں نے کان لگایا تو اس پانی سے کیا بات آئے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کہا ایک دن نبی رحمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے، اور نوجوانوں سمجھو تم کس کی امت ہو، کس نبی رحمت کی امت ہو۔ کہا کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے نبی رحمت کے ساتھ، صحیح البخاری نوٹ کر لو، امام بخاری اس حدیث کو لائے 3579، کیا کہنے لگے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، کہا ہم نبی رحمت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو اس کھانے میں، عبداللہ بن مسعود کہتے اس کھانے میں بھی آواز آتی تھی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ میں جلدی سے ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے نا، حقائق کے طور پر تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ جب جاتے تو لوگ فرمائش کرتے کہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہاں کلام ہوتے تھے؟ کوہ طور پر۔ کہا آپ اللہ سے دعا کریں، ایک شخص ملا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ دعا کریں، اللہ نے مجھے سونے زیورات مال مواشی اتنے دے دیے ہیں، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے، اللہ سے کہ کم کر دے۔ تو کہا ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے، کہا میں کر لیتا ہوں اللہ سے بات۔
تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک اور شخص ملا، کہا کہ آپ اللہ سے کہیں اب تو بہت برا حال ہو گیا ہے میرا، پھٹے پرانے میں نے کپڑے ڈالے ہیں، غربت کاٹ کاٹ کر بہت برا حال ہو گیا ہے، اللہ سے کہیں کہ اپنے مال میں سے مجھے کچھ عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، پہلے کی بات بتائی، اللہ نے آگے بتا دی، دوسرے کی بات بتائی، اس کا بھی بتا دیا، واپس لوٹے، پہلا ملا وہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ سے میں نے درخواست کی ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ وہ کیا کرے؟ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام پھٹے پرانے کپڑے، برا حال، کیسے شکریہ ادا کروں؟ کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے 360 جوڑ میں نے دولت دی ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ جب ان جوڑوں کا شکریہ ادا کرے گا اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا۔ دوسرے شخص کے پاس گئے، کہنے لگا جب پھر ہوگا پھر کر لیں گے، ایسے کہہ کے آپ نے کہا پھر جا، پھر تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسی تیری سوچ ہے۔ دوسرے شخص کے پاس گئے، کہا میں نے اللہ سے بات کی تھی کہ اس کے مال معاشی سونے زیورات کم کر دے، اللہ نے کہا ہے میرے بندے کو جا کے کہہ دے وہ میرا ذکر کم کر دے، میں اس کا مال کم کر دوں گا۔ کہا نا موسیٰ علیہ السلام کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے مال و دول دیتا رہے، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، جس نے مجھے مال دیا، مواشی دیے، سونے زیورات دیے، ہر چیز سے نوازا، میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ کہا پھر سن لے، تو اس کے شکریہ ادا کرنے سے باز آ نہیں سکتا، وہ تجھے دینے سے باز نہیں آ سکتا۔ حضرات اسی لیے موت سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر یاد کرنا چاہیے، ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سارے حالات بہتر کر دے۔ موت سے پہلے پہلے ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے، موت کسے نہیں چھوڑنا ہے، چن چن کے موتی توڑنا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، 10 ابراہیم خلیل کی تھے، موسیٰ بن عمران کلیم کی تھے، ساڈے ہاتھی نبی کریم کی تھے، کہو لا الہ، بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی، کیڑے نال نہیں لبدے مویا تھی، بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی، پڑھ لا الہ، اچا دور جیا کوئی ڈیلا نہیں، سونے نبی جیا رنگ رنگیلا نہیں، بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں، پڑھ لا الہ، توتا بیٹھا بولے بیری تے، کیوں جانی ماں تیری تے، ہر عقل مند سمجھتا ان فکروں کو، توتا بیٹھا بولے بیری تے، کیوں جانی ماں تیری تے، روے رب دی آس دلیری تے، کہو لا الہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔